حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ حضور نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی جب کی تو وہ ایمان لانے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، جب آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ نے شادی کی تو آپ نے اپنی 3 بیٹوں کی شادی غیر مسلموں سے کی جو غیر مسلم تھے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم و ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ عتیبہ ان کے گھر میں تھی۔ حضور نے ان سے شادی کی، یعنی حضور نے ان سے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد اب وہ تو حضور کے دشمن تھے کیونکہ ابو لہب تو حضور کا چچا تھا، اور حضور نے اپنی دونوں بیٹی چچا کے بیٹوں کے گھر میں دی۔ تو باپ نے مجبور کیا کہ تو حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، تم اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو انہوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، رقیہ کو، ام کلثوم کو۔ اور جو عتیبہ تھا، بڑا عتبہ تھا، چھوٹا عتیبہ تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا۔ ایک تو طلاق بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا کہ میری بیٹی کو طلاق دیا، دوسرا اس نے تھوکا، تو حضور نے ان کے لیے بد دعا کی، اس کو حضور نے بد دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ تو ابو لہب کو معلوم ہو گیا کہ حضور نے بد دعا دی، اب حضور کی جو بد دعا ہے تو وہ خالی نہیں جا سکتے، یہ ایک باپ کی بد دعا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی، کسی کی بیٹی کو طلاق دے تو اس کی باپ کی بد دعا سے بچے، ماں کی بد دعا سے بچے۔ آج ہمارے گھر کتنے لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر میں ان حالات کو پیدا کیا، کسی کی بیٹی کو ستایا، آج ان کی بیٹی کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم کہ اگر کسی کی بیٹی کو ستائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری بیٹی کو کوئی نہ ستائے۔ ہم کسی کو بیٹی کو ستائیں گے، آگے جا کے ہماری بیٹی کو بھی ستانے والے ضرور پیدا ہوگا۔ تو حضور نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ تو ابو لہب کو معلوم ہوا کہ عتیبہ کو، چھوٹے بیٹے کو حضور کی بد دعا لگ گئی ہے، تو وہ چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، ابو لہب ہمیشہ اپنے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے گیا، اب تو جو ہے جگہ جگہ مارکیٹیں، پہلے ایسا نہیں تھا، جگہ جگہ مارکیٹیں نہیں ہوتی تھی، کہیں تو بھی ایک جگہ بازار ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، وہاں سے سامان لا لیتے تھے۔ تو ابو لہب ملک شام گیا سفر کے لیے تجارت کی غرض سے، تو اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کے گیا کہ حضور نے بد دعا دے دی ہے کہیں ایسا نہ ہو، تو وہاں لے کے چلا گیا، شام لے کے چلا گیا، تو سامان وغیرہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں تو رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو اس کو بد دعا یاد تھی، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضور نے اس کو بد دعا دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بد دعا لگ جائے، اس کو ایسا کرو کہ رات میں جب سو رہے نا تو اپنا سارا سامان رکھو، اپنا سارا سامان ایسا رکھا ہے، کسی کو پورا اوپر تک سامان رکھ دیا، اس سامان کو اس کو سلایا، کہیں ایسا نہ ہو رات میں کوئی کتا، حضور نے فرمایا کتوں میں سے کچھ ایسا ہو جائے، تو اس نے سامان رکھا، سامان کو اوپر اس کو سلایا اور رات میں سو گئے۔ تو رات میں ایک شیر آیا، رات میں ایک شیر آیا، شیر نے سب کچھ سونگا، حالانکہ لوگ بہت ہیں وہاں، ایسا نہیں، وہ پورا قافلہ تھا، ہزاروں کی تعداد سے تھے، تو ہزاروں لوگ تھے۔ اب شیر آیا، شیر نے سونگا دیکھا تو وہ اوپر تھا، شیر اوپر چڑھا اور اس کو وہاں پر چیرا پھاڑا اور شیر واپس چلا گیا۔ اب یہ صبح اٹھے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ شیر نے سب کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن جس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی اس کو شیر آیا اور پھاڑ کر چلا گیا۔ یہ ایک بات بد دعا ہے طلاق کی وجہ سے۔ تو حضور کی بیٹیوں کو جتنی تکلیف دی گئی اتنی ہماری بیٹیوں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہمارے جو نوجوان جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اتنی پریشان نہیں ہوں جتنا حضور کی بیٹیاں پریشان